بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے اندازہ ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اس لیے کہ تھوڑی تفصیلی زیارت ہے، لیکن آپ اسے ڈیوائڈ کر لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ اسے 2 3 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیجئے۔ تو گزارش ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ فضائل پڑھنے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ نہ کہنا لیکن تقسیم بھی نہ کر دینا، تو اب پھر میدان ہے، تو اس پہ سہارا کس سے لیا ہے؟ تو اب سہارا لیں امام علی مدی علیہ السلام سے، اور پھر کھولے ہم کی زیارت جامعہ کبیرہ۔ اچھا، زیارت جامعہ میں آغاز کہاں سے؟ آپ ملاحظہ فرمائیے، امام نے کہا کہ پہلے چونکہ اس وقت فرمایا کہ جب تم حرم پہنچ رہے تو جیسے ہی حرم نظر آنے لگے تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر کچھ اور آگے بڑھو، اور جب رواق کے حرم میں اس ذریع متحر کے احاطے کی قریب پہنچ جاؤ تو پھر 30 مرتبہ کہو، کچھ اور آگے بڑھو اور پھر جب ذریع نظر آ جائے تو 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر، یعنی کل 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور لہذا جب یہاں سے بیٹھ کے بھی آپ زیارت جامع کبیرہ تمام اہل بیت کی نیت سے پڑھیں تو ایک تسبیح پہلے اللہ اکبر کی نکالیں۔ شیخ عباس قمی نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جو آگے فضائل آنے والے ہیں اس میں اب ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے کہ اب یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ اکبر 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے، میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں، اور ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں علی ہوں۔ تو لہذا فرمائے کہ پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کے ذکر سے اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، تاکہ کہیں اب دل میں وہ خیال نہ آنے پائے کہ اب میں جن کی زیارت پڑھ رہا ہوں کہیں یہی تو خدا نہیں کہ میں خدا تو وہ ہے کہ جو 100 مرتبہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، تکبیر اس کی کہہ چکا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر چکا ہوں۔ ہاں یہ وہ ہے کہ خدا نہیں ہے لیکن ان کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا اور کہا کہ یہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس 100 تکبیر کے بعد بھی، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، حضور کی عبدیت کا اعلان کرو جو ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، معراج کا موقع آنے والا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، 15ویں پارے کی پہلے معراج کے بارے میں، پاک پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا، تو بندگی سب سے پہلی فضیلت ہے، تو بندگی کا اظہار کرو، اس کے بعد زیارت پڑھنا شروع کرو، اور پھر واقع زیارت، اس کے بعد آپ زیارت جب پڑھ لیں تو آپ محسوس ہوگا آپ کو کہ اب رہ کیا جاتا ہے، الحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، زیارت کے لیے امام نبی علیہ السلام نے کہا الحق معکم، اے اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے، الحق معکم وفیکم آپ میں ہے، ومنکم آپ سے شروع ہوتا ہے، والیکم آپ ہی پر ختم ہوتا ہے۔ ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرعا ومعدلا ومعوا، اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کی اصل بھی آپ ہیں، خیر کی فرع بھی آپ ہیں، خیر کا معدن بھی آپ ہیں، خیر کا مخزن بھی آپ ہیں۔ ذکرکم فی الذاکرین واسماؤکم فی الاسماء واجسادکم فی الاجساد وارواحکم فی الارواح وقبورکم فی القبور، اے اہل بیت سارے ناموں میں آپ ہی کے نام سب سے اچھے ہیں، سارے اذکار میں آپ ہی کا ذکر سب سے اچھا ہے، ساری قبروں میں آپ ہی کی قبور سب سے اچھی ہے، سارے اجساد میں آپ ہی کے اجساد سب سے اچھے ہیں، سارے ارواح میں آپ ہی کے ارواح سب سے اچھے ہیں۔ کما احلی اسماءکم واکرم شأنکم، اے اہل بیت کتنے شیرین ہیں آپ کے نام اور کتنی کریم ہے آپ کی شان، کتنی کریمانہ ہے یہ شان، یعنی مکمل فضائل۔ بَإِن بَدَأَ اللَّهُ
बिकुम व बिकुम यख्तिम, खुदा जब शुरू करता है आप ही से शुरू करता है, व बिकुम यख्तिम, जब खत्म करता है आप ही जाके खत्म कर देता है। दावत मोहम्मद व आल बिकुम बदा अल्लाह व बिकुम यख्तिम व बिकुम यक्शिफुल्लाहु ज़ुर व बिकुम युनफ़िसुल हम। अहले बैत, खुदा आप ही के सदक़े में बारिश को नाजिल करता है, आप ही के सदक़े में गमों को दूर करता है, आप ही के सदक़े में ये बादल आते हैं, आप ही के सदक़े में ये दिन और रात आगे पीछे होते हैं। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात को गोया जान कबिरा में समो दिया। जो कुछ इस निज़ाम कायनात में वो सब का सब अली और औलाद अली के सदक़े। ये निज़ाम कबीरा इमाम इस्लाम की जानिब से बेहतरीन तोहफा होता है। इसलिए आज की रात में मैं तज़क्कुर दिलवाना चाह रहा था, कभी आप तर्जुमा खुद पढ़ें और वाक़ई आप महसूस कर पाएंगे। इयाबुल खल्क़ इलैकुम व हिसाबुहुम अलैकुम। क्या कहें सर, अहले बैत मखलूक़ात को दर हकीकत आपकी तरफ वापस पलटना है। वह हिसाबुहुम अलैकुम, आपको उनका हिसाब किताब लेना। ये तो कहा था पहले 100 मरतबा अल्लाह को अकबर कह दो। वाह वाह वाह। इसीलिए तो पहले कहा कि 100 मरतबा कह दो, कहीं डगमगा न जाओ, कि उस खुदाई औहदे को, उस खुदाई जो अकीदे को और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस तौहीद के सिलसिले को, वो तो जैसा अली ने समझाया वैसा किसी और ने कहा समझाया। लिहाजा उसे संभाल के रखो और उसके बाद फिर आओ इस मैदान में। और फिर ज़ाहिर है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, और ये तो मैंने आपके सामने 2-4 जुमले पढ़े हैं, वरना कम से कम ये ज़रूरत आधे घंटे की पढ़ते चले जाए तो आधा घंटा इसमें लगेगा। तो अब आप सोचिए कि इसमें क्या कुछ है। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत अन्नुबुव्वा व मअदिल रिसाला, ऐ अहले बैत नबूवत आपका सलाम। अस्सलामु अलैकुम अत्तामीन फी मुहब्बतिल्लाह अल-मुखलिसीन फी तौहीदिल्लाह। सलाम उन पर कि जो अल्लाह की मोहब्बत में ताम थे, अल्लाह की तौहीद में मुखलिस थे। ये इमाम का दावा है कि आप अल्लाह की तौहीद में ऐसे मुखलिस थे कि फिर सब कुछ अल्लाह ने गोया आपको अता फरमाया। और आखिर में क्या कहा, इन तमाम फजाइल के बाद अब अपनी दिली कैफियत कैसा है, या औलिया इन्ना बैनी व बैन अल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ुनूबन ला यअती अलैहा इल्ला बिल्लाकुम। ऐ औलिया खुदा, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जब तक आप राजी ना हो जाए, गुनाह तो अल्लाह का किया है, लेकिन जब तक आप राजी ना हो जाए तो खुदा मुझे बख्शने वाला नहीं। तो उस हक का वास्ता के जो अल्लाह ने आपको अता किया, मैं इन तमाम फजाइल को अर्ज करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि आप अगर मुझसे राजी हो जाएं तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। क्या बेहतरीन पैगाम, क्या बेहतरीन पैगाम। तो ये इख्तिताम होता है दास से ज़ियारत का। मुझे तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं और आप हज़रात बहुत अच्छी तरह से समाप्त फरमा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते मुझे मसाइल पर। ये किसका असर था आप गौर फरमाइए। ये जो फसीह बलीग ज़ियारत इमाम ने जो तालीम फरमाई है, उसने तो आकर फिलबदी सवाल किया था। ये थोड़ी था कि कोई सोच के रखा हो इमाम ने कोई खुतबा। ये तो मुझ जैसा कोई खतीब होता है जो पहले से तैयारी करे, अगर तौफीक हो जाए तो पहले से तैयारी करे और देखे और उसके बाद तरतीब दे और क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और उसके बाद में पता नहीं कितनी गलतियां कर बैठे। ये इमाम मासूम, किसी ने सवाल किया और यहाँ दरियाए मारिफत शुरू हो गया बगैर किसी तवक्कुफ के। अली के खुतबे भी इसी तरह से, सैयद सज्जाद की दुआएं भी इसी तरह से। यानी वो कि जो
سارے بڑے بڑے علماء سوچ کر مل کر 100 سال میں نہ کر پائے، وہ علی اور اولاد علی کی زبانی فی البدی ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر جان کبھی اسی طرح سے یہ کس کا اثر ہے؟ میں آپ کے سامنے فضیلت کا ایک نقطہ گزارش کر دوں، میں یہاں سے مسائل پہ چلا جاؤں گا۔ ابو ہاشم جعفری جو حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہے 10ویں امام کے زمانے کے، کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہندوستان سے ایک شخص آیا ہوا تھا، ہندوستان سے یہ شخص امام علی نفی کی خدمت میں آیا ہوا تھا۔ فَتَكَلَّمَ بِالْهِنْدِيَّةِ، اور امام علیہ السلام اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام اس سے ہندی زبان میں بات کر رہے تھے۔ یہ لفظ ہے کہ فَتَكَلَّمَ بِالْهِنْدِيَّةِ، علامہ مجلسی نے لکھا رحمۃ اللہ کہ امام ہندی زبان میں اس کو جواب دے رہے تھے۔ امام جواب دیتے گئے، ابو ہاشم کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، اور مجھے تعجب ہونے لگا دل میں کہ یہ کیا بات ہے، امام تو کبھی ان علاقوں سے تو باہر نہیں نکلے جہاں عرب زبان بولی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، چونکہ اب آپ معرفت کے ان دینوں کو طے کر چکے ہیں، لیکن بہت سے افراد کے لیے اس زمانے میں اتنا آسان تو نہیں تھا، تقیہ کے زمانہ بھی ہوتا تھا، حالات آسان نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ امام اس سے کیسے ہندی میں بات کر رہے ہیں، اتنی روانی میں۔ بالکل امام ہندی میں اسلام بول رہے جیسے ان کی وقتی مادری زبان ہو۔ بس امام نے محسوس کیا اس بات کو، کہا ہے ابو ہاشم ہمارے فضائل میں شک نہ کیا۔ ابو ہاشم کا ایک واقعہ میں نبی امام کی زندگی میں سناؤں گا جب ان کی آمد کی محفل ہوگی، لیکن امام نے کہا اس کے بعد کیا کیا امام نے؟ میں فضیلت کی ایک طرف جاؤں گا بس، اور پھر انشاءاللہ بات سمیٹ دوں گا۔ امام نے کیا کیا؟ کہا ہے ابو ہاشم ہمارے فضائل میں کبھی شک نہ کرو، جاؤ گھر سے باہر اور ساتھ یعنی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں لے جاتے ہیں، چھوٹے پتھر وہ لے آؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے گیا اور میں 2-4 پتھر اٹھا کے لے آیا، اور امام نے ان پتھروں سے اپنے لعاب ذہن کو مسح فرمایا۔ یہ جو ابھی علم ظاہر ہو رہا ہے بھی تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ جملہ مجھے کہنا ہے۔ لعاب ذہن کو مسح فرمایا اور ابو ہاشم کو دیا، ابو ہاشم ان کنکریوں کو چوس دو۔ امام علی نے کہتے جیسے ہی میں نے ان کنکریوں کو چوس لیا اور اس لعاب امامت کو اپنے اندر محسوس کیا، فتحسست تو میں نے اسی لمحے محسوس کیا کہ میں 73 زبانوں کا جاننے والا تھا۔ فلوحا ہندیہ، جس میں سے پہلی زبان ہندی زبان تھی، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں ان 73 زبانوں کو آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، لعاب امامت ابو ہاشم جعفری میں منتقل ہوا، بلا فصل نہیں ہوا تھا۔ بلا فصل تو تحمل ہی نہیں تھا ابو ہاشم میں، یہ تو کنکری کے وسیلے سے منتقل ہوا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ ابو ہاشم وہ عالم بن چکا تھا۔ آج کے علم کا کیا مقام ہوگا جس نے حسین سے براہ راست لعاب امامت کو حاصل کیا۔ اچھا، لعاب کہتے ہیں عام طور پر جسم کے قطرے ایک فاضل حصے، ٹھیک ہے، اور خون کہتے ہیں اس سے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے لعاب کا اثر یہ ہے۔ جس کے لعاب کی تاثیر یہ ہے کہ وہ علم منتقل ہو جائے، اس کے خون کی تاثیر کیا ہوتی؟ جیسے حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون میرا خون، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ وَالْإِيمَانُ مُخَالِطُ اللَّحْمَكَ وَدَمَكَ مَخَالَطَ اللَّحْمِ وَدَمِي، اور اے علی ایمان تیرے گوشت و خون میں ایسے مل چکا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں مل چکا ہے۔ خون امامت کا اثر کیا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟
مامون کا دربار ہے، امام رضا ہے. مامون نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 بال تھے، کئی آپ کے جد کے بال ہیں. امام کے لعاب کا اثر، امام کے بالوں کا اثر، یعنی یہ وہ چیزیں جن میں بظاہر ہم کہتے ہیں بال بے جان ہے نا، بے جان کا اثر یہ ہے تو میں خون کا اثر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے جد کے بال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور امام نے 4 بال تھے اور 3 کو ایک طرف کیا، کہے میرے جد کے نہیں ہیں، اور 1 کو ایک طرف کیا، کہے میرے جد کا ہے. 4 میں 3 کو ایک طرف کر دیا، 1 کو ایک طرف کر دیا. میرا مجمع پہنچ کر کچھ دیر سے پہنچا. امام نے کہا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں، یہ 1 میرے جد کا ہے. اس نے کہا فرزند رسول پر ثبوت ہے. امام نے کہا آگ روشن کر دی، آگ روشن کر دی، تینوں کو آگ میں ڈال دیا. میں کہہ چکا ہوں پہلے ہی، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار ہوں. تو امام نے کہا کہ تینوں کو آگ میں ڈال دیا اور تینوں جلنے لگے. امام نے فرمایا کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میرے جد کے نہیں ہے. فرزند رسول یہ 1 بال رہ گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سکتا ہے، تو اس کا بھی امتحان کر کے دیکھ لیں. امام نے کہا کر کے دیکھ لیں. اور جیسے ہی آگ میں اسے ڈالا تو آگ بجھ گئی. اور 1 بال کا صدقہ یہ تھا کہ آگ بجھ گئی. آخری جملہ مصائب سے پہلے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ابھی میں لعاب کا واقعہ بھی سنا چکا ہوں اور وہ بال کی جسے ہم بظاہر بے جان کہتے ہیں ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں. یعنی جس کے بال کا حال یہ ہو اس کی آل کا حال کیا ہو. مل کے صلوات بھیجیں آل محمد.